إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وما يتذكر إلا أولو الألباب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اسی اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو کل کائنات کا خالق، مالک، حاکم اور مدبر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین محترم، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، پیارے بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ زمر کی آیت نمبر 9 کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور آج کے خطبہ جمعہ میں علم اور علماء کے موضوع پر کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ دعا کیجئے کہ رب ذوالجلال والاکرام مجھے اور آپ تمام کو علم حاصل کرنے اور علماء کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ قرآن و حدیث کے اندر علم حاصل کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ سورہ زمر کے آیت نمبر 9 کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے ہیں، یا اس کا ایک دوسرا مفہوم، جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں،
کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہی جواب ہماری زبان سے نکلے گا کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ علم کی ضد جہالت ہے، اور علم کبھی بھی جہالت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ جہالت جہالت ہی ہے، علم علم ہی ہے۔ جہالت جہالت ہی ہے اور علم علم ہی ہے۔ جیسا کہ ایک مشہور مقولہ ہے، العلم نور، علم کیا ہے؟ روشنی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، علم ایک روشنی ہے، اور روشنی کے مقابلے میں اس کی ضد جو ہے وہ اندھیرا آتا ہے۔ اندھیرا بذات خود کوئی چیز نہیں ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ اس جملے کو سنیں، اندھیرا بذات خود کوئی چیز نہیں ہے۔ جہاں روشنی نہیں ہوتی تو وہاں اندھیرا خود بخود چھا جاتا ہے، اور اس اندھیرے میں آپ چراغ جلائیں گے تو اندھیرا خود بخود نکل جائے گا، اور وہاں پر جو چیزیں بکھری ہوئی ہیں وہ خود بخود روشن ہو جائیں گے۔ علم کو عام کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے اقرأ باسم ربک الذی خلق سے ہم کو تعلیم دی ہے۔ جو سب سے پہلی وحی ہے وہ علم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو حاصل کرنے کی بہت بڑی فضیلت اور اس کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ میں 3 حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب یہاں ایک روایت پیش کی جاتی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان اور مرد اور عورت پر فرض ہے، جبکہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور مسلم کے اندر مسلمہ خود بخود آ جاتی ہے، مرد کے ساتھ عورت پر بھی یہ حکم لاگو ہوتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور یہاں علم سے مراد کیا ہے؟ علم نافع ہے، دین کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، قرآن و حدیث کا علم ہے، تفسیر کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، سیرت کا علم ہے، یعنی تمام علوم کو کم سے کم آدمی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اور دوسری حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے، ان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جس کسی کو یا جس کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی سمجھ یا دین کا علم ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو تب جا کر کے وہ شخص علم دین کو حاصل کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی مال حاصل کرتا ہے تو وہ خیر والی چیز نہیں ہے، اور اگر وہ سیاست حاصل کرتا ہے تو وہ خیر والی چیز نہیں ہے، اگر وہ اقتدار حاصل کرتا ہے تو خیر والی چیز نہیں ہے، اگر دنیا بھر کی دولت اس کے پاس ہو، لینڈ لارڈ ہو، وی وی آئی پی کی زندگی گزارتا ہو، وہ خیر والا معاملہ نہیں ہے، وہ غربت کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کے پاس دین کا اور شریعت کا علم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا ہوا ہے۔ ورنہ دولت اور حکومتیں نمرود کے پاس بھی تھی، فرعون کے پاس بھی، ہارون کے پاس بھی، شداد کے پاس اور ابو جہل، ساری کی ساری چیزیں ان کے پاس موجود تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خیر کا معاملہ نہیں کیا، دنیا حاصل کی ہوئی اور دنیا ہی کے ذریعے سے دنیا میں برباد ہو کر چلے گئے۔ ایک تیسری حدیث صحیح مسلم کے حوالے سے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. اگر کوئی شخص علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے کسی راستے پر تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. علم دین حاصل کرنا یہ اللہ کے طرف سے خیر ہے، اور علم دین کا حاصل کرنا یہ جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے. احادیث بہت زیادہ ہیں، اسی پر تھوڑی دیر رک کر کے اور کچھ باتیں کرتے ہیں. یہاں بار بار جو بات علم کے لیے کہی جا رہی ہے اس سے مراد جو ہے علم نافع ہے. اب علم نافع کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے علم نافع اور دوسرا ہے علم غیر نافع. علم نافع کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کے علم کو، کتاب و سنت کے علم کو علم نافع کہا جاتا ہے، اور دنیاوی علوم کو علم غیر نافع کہا جاتا ہے. یا علم غیر شریعت کا جو علم ہے وہ علم نافع ہے، لیکن جو علم غیر نافع ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی جادو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، علم غیر نافع ہے. اگر کوئی آدمی سودی حساب و کتاب رکھتا ہے تو علم غیر نافع ہے. اگر کوئی شخص جوتشی کا علم حاصل کرتا ہے تو علم غیر نافع ہے. اگر کوئی آدمی جو ہے علم الاعداد سیکھتا ہے تو یہ علم غیر نافع ہے. تو علم غیر نافع وہ صرف دنیاوی مفاد کے لیے ہے، لیکن علم نافع سے دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہوگا. علم نافع سے دنیا مل سکتی ہے لیکن آخرت نکل جائے گی. علم نافع دنیا میں بھی کام آئے گا، علم نافع قبر میں بھی کام آئے گا، علم نافع حشر میں بھی کام آئے گا، اور یہی علم نافع ہے جو انسان کو جنت تک لے جائے گا. اور بڑی مشہور وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثة اشیاء، کہ اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے تو صدقے، ایک آدمی اگر مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد تین چیزیں اس تک پہنچتی رہتی ہیں. اس میں سے ایک چیز ایسی ہے او علم ينتفع به، ایک ایسا علم وہ چھوڑ کر کے جاتا ہے مرنے والا کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. حافظ قرآن خود تھا، لوگوں کو قرآن حفظ کروایا کرتا تھا. عالم دین تھا، لوگوں کو دین کا علم دیا تھا. اور خود جو ہے کتاب و سنت کا علم اس کے پاس موجود تھا، لوگوں کو کتاب و سنت کی دعوت دیا کرتا تھا. خود توحید پرست تھا، لوگوں کو شرک سے بچنے کی تاکید کیا کرتا تھا. خود سنت کا متوالا تھا اور لوگوں کو بدعات سے بچنے کی تاکید کیا کرتا تھا. تو جو آدمی علم نافع کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر طرح سے اس کی مدد بھی کرتا ہے. اور علم غیر نافع جس سے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اے اللہ تبارک و تعالی ایسے علم سے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ دعاؤں میں جہاں ہم ربی زدنی علما کہتے ہیں اور اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی یہ دعا کرتے ہیں، تو ساتھ میں یہ بھی دعا ہونی چاہیے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اے اللہ تعالیٰ میں علم تو چاہتا ہوں، علم کا طلبگار تو ہوں، لیکن ایسے علم سے بھی پناہ چاہتا ہوں اور پناہ مانگتا ہوں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہو کہ تو کیا دنیاوی ڈگریاں حاصل نہ کی جائیں؟ بالکل حاصل کیجئے، لیکن سب سے پہلے اپنی اولاد کو اپنے رب کی معرفت کروائیے کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارے رسول کون ہیں، ہمارا دین کیا ہے، ہمارا مذہب کیا ہے، اسلام کیا تعلیمات سکھاتا ہے. بنیادی چیزیں اگر ہم بچوں کو سکھا دیں اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو ہم وقت کا انجینئر بنا دیں، اگر اس کو وکیل بنا دیں، اگر اس کو ڈاکٹر بنا دیں، تو کوئی قباحت نہیں ہے اور کوئی غلط بات نہیں ہے. آپ دنیاوی علوم میں بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، اسلام اس کی مخالفت نہیں کرتا ہے. اسلام دنیاوی علوم کی مخالفت نہیں کرتا ہے.
اپنے بچوں کو ریاضیات کا ماہر بنائیے، اپنے بچوں کو سائنس کا ماہر بنائیے، اپنے بچوں کو جغرافیات کا ماہر بنائیے، لیکن سب سے پہلے اس کو یہ بتائیے من ربک ما دینک من نبیک، قبر میں جو 3 سوالات کیے جانے والے ہیں ان تینوں کے بارے میں بتائیے۔ ہماری زندگی کا محور یہ 3 ہی سوالات ہیں، اور ہمارے پورے کی پوری شریعت اگر آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں گے تو یہی 3 چیزوں پر ہماری زندگی گھومتی ہے، من ربک من نبیک من ربک ما دینک من نبیک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیری طرف نبی کون بنا کر بھیجا گیا تھا۔ تو معلوم کیا ہوا، علم کو حاصل کیا جائے، اور علم کو حاصل کرنے میں علم نافع کو اہمیت دی جائے گی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں موجود ہیں، اور علم غیر نافع سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے العلم خیر من المال، علم مال سے بہتر ہے، علم مال سے بہتر ہے، اور آگے کہتے ہیں علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کو تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تمہارے مال کی تم کو حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ مال حاکم ہے، علم حاکم ہے اور مال محکوم ہے۔ علم کیا ہے؟ حاکم ہے اور مال محکوم ہے۔ اگر مال کا حساب و کتاب کرنا ہو تو علم کی ضرورت ہوتی ہے، علم محکوم ہے، مال حاکم ہے، اس لیے علم کی قدر کرنی چاہیے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزیں پیش کی۔ سلیمان علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں پیش کی۔ پہلی چیز علم، دوسری چیز مال، تیسری چیز ملک، بادشاہت۔ پہلی چیز علم، دوسری چیز مال، تیسری چیز ملک یعنی بادشاہت۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ان تینوں چیزوں میں سے سلیمان علیہ السلام نے علم کو پسند کیا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے علم کو پسند کیا تو علم کو حاصل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سلیمان علیہ السلام کو مال بھی دے دیا، ملک بھی دے دیا، یعنی وقت کے بادشاہ بن گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مال کو لے لیے ہوتے ہو سکتا ہے کہ علم نکل جاتا، بادشاہت بھی نکل جاتی، بادشاہت اگر مل جاتی تو مال بھی نکل جاتا، علم سے بھی جہے دور رہ جاتے، لیکن سلیمان علیہ السلام نے علم کو لیا اور مال اور بادشاہت ان کے پیروں تلے آ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم الٹا دیکھ رہے ہیں کہ لوگ علم کی طرف کم، مال کی طرف زیادہ جا رہے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں ایک بچہ، لڑکا خاص کر کے 12 یا 13 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، اب نوٹ چھاپنے کی مشین تیار ہو گئی، بچوں کو کوئی پڑھانا نہیں چاہتے ہیں۔ جیسے ہی بچہ کچھ قابل ہوتا ہے 12 13 14 سال، تو ہم لوگ کرتے کیا ہیں؟ ہم لوگ کرتے کیا ہیں؟ اس کو ڈگری نہیں دلاتے ہیں، تعلیم میں پیسہ خرچ نہیں کرتے ہیں، اور بچے کو کم سے کم ڈگری اگر مل جائے تو وہ دنیا میں منہ دکھانے کے لائق ہوگا اور کچھ پڑھنے لکھنے کے لائق ہوگا۔ ہم بچے کو کیا کرتے ہیں؟ 12 13 14 سال 15 سال کے اندر جیسے ہی دیکھتے ہیں 8ویں میں 9ویں میں 10ویں میں فیل ہو گیا ہے تو سب سے پہلی نظر ہماری جاتی ہے کسی گیرج پر۔ یعنی انسان کی سوچ دیکھیں، اور خاص کر کے مسلمانوں کی سوچ ہے، اتنی گھٹیا سوچ ہے مسلمانوں کی، علم کی طرف کوئی نہیں جاتا ہے۔ اچھا اگر بیٹی کی شادی کرنی ہو تو 2 لاکھ نہیں 5 لاکھ نہیں 10 لاکھ روپے بھی خرچ کرے گا، اور اگر بیٹے کو تعلیم حاصل کرانی ہو تو تیرے اوپر اتنا مال خرچ کرنے کا کوئی فائدہ تھوڑی نہ ہوگا، جا کسی گیرج کے اندر کام کر، جا کسی آفس کے اندر کام کر لے، فلاں کام کر، فلاں کام، محنت مزدوری پہ لگا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے اگر ہم علم کو اہمیت دیے ہوتے تو آج اس ملک کے اندر مسلمانوں کی یہ حالت نہیں ہوتی۔ آپ کی بستی کے اندر، آپ کے شہر کے اندر کتنے ہمارے بچے IAS آفیسر ہیں، IPS ہیں، کتنے ہیں؟ بڑے بڑے عہدوں پر ہمارے بچے کہاں ہیں؟ ابھی جو رزلٹ آیا ہوا ہے
مسلمانوں کی اتنی کمزوری نظر آ رہی ہے کہ مسلمان ذہنی طور پر منتشر نظر آ رہے ہیں، تعلیمی قابلیت کے اندر مسلمان پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. اور یاد رکھیے آج بھی اس ملک کے اندر جمہوریت زندہ ہے. جو امتحان دیے جاتے ہیں باقاعدہ صحیح طریقے سے اسے رزلٹ آ رہے ہیں، لیکن مسلمان تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آگے بڑھیے، علم کے میدان میں آگے بڑھیے، علم کا ساتھ دیجئے. اور جب تک ہم علم میں ماہر نہیں ہوں گے تب تک ہم کوئی بھی محاذ کامیابی کے ساتھ حاصل نہیں کر سکتے. آج ہم کمزور کیوں ہیں؟ آج ہم کو کیوں اور مارا اور پیٹا جا رہا ہے؟ کیوں ہمیں پیسا جا رہا ہے؟ کیوں ہمارے قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں؟ کیوں موب لنچنگ کے ذریعے سے ہو رہا ہے؟ کیوں ہمارے مساجد اور مدارس پر قبضہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے مسلمان بڑے عہدوں پہ نہیں ہیں، ان کو جتنا دبانا چاہتے ہو دباتے چلے جاؤ. اللہ کی قسم ہے میرے بھائی اور دوستو، جب سے مسلمانوں نے علم جو ہے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے مسلمان پیچھے ہو گئے. اور اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، وہ تو صرف تاریخ کے اوراق سیاہ ہو گئے ہیں، لیکن مسلمانوں کے اندر وہ چیز نہیں ہے. سب سے پہلے سائنس کو ایجاد کرنے والا، ریاضیات کو ایجاد کرنے والا، جغرافیات کو ایجاد کرنے والا، علم الاعداد کو جو ہے ایجاد کرنے والا، حساب و کتاب کے ماہر، یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں. آخر مسلمان کہاں گئے؟ اور اگر مسلمانوں کے حالت پر صرف ایک ہی جملہ کہوں تو کافی ہے، مسلمان عیاشی میں پڑے ہوئے ہیں. صرف ایک ہی جملہ کافی ہے، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آج ضرورت ہے قوم کو، علم والوں کی ضرورت ہے. علم میں آگے بڑھیے، اپنی اولاد کو آگے بڑھائیے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کو اتنی زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے کہ جہاں کہیں بھی کوئی علاقہ فتح ہوتا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اہل علم کو بھیج دیتے. وہاں کے بزرگوں کو، وہاں کی عورتوں کو، وہاں کے بچوں کو، وہاں کے نوجوانوں کو، وہاں کے افراد کو علم سے آراستہ و پیراستہ کیا کرتے تھے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت سارے کئی جو ہے کلومیٹر تک اور کئی ہزار کلومیٹر تو جو ہے مسلمانوں نے فتح حاصل کی ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علم کو اہمیت دیا جائے، اور علم یہ بنیاد ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ آدمیت چاہیے تو علم سیکھ اے ہوش مند. آدمیت چاہیے تو علم سیکھ اے ہوش مند، ورنہ حیوانیت سکھاتی ہے تجھے جہالت کی روش. اگر آدمیت ہے، اگر آدمیت کوئی چاہتا ہے کہ میرے اندر انسانیت رہے، آدمیت باقی رہے، اس کو علم حاصل کرنا چاہیے. اور جو علم حاصل نہیں کرتا وہ تو حیوان ہے، حیوان سے بھی بدتر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے. علم کے تعلق سے باتیں بہت ساری کہی جا سکتی ہیں، لیکن آئیے ایک مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. علم ایک نور ہے. العلم نور، علم نور ہے. آپ کسی اندھیری کوٹری میں چلے جائیں، کسی اندھیرے کمرے میں آپ چلے جائیں اور وہاں ایک چراغ کو آپ روشن کریں، کیا ہوگا؟ پورا کمرہ منور ہو جائے گا، پورے کمرے کے اندر روشنی ہوگی. جتنا زیادہ آپ چراغ کے قریب ہوں گے آپ کا سایہ آپ کے پیچھے ہوگا، اور جب آپ چراغ کی طرف اپنی پیٹھ کریں گے اور چراغ سے جتنا زیادہ دور ہوتے جائیں گے اتنا زیادہ آپ اندھیری کی طرف جائیں گے. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم روشنی کی طرف آگے بڑھیں، ہم کو اندھیری کی طرف جانا نہیں ہے. اور یاد رکھیے اندھیرے میں انسان ساری زندگی راستہ ڈھونڈتا رہے، کبھی اس کو راستہ نہیں ملنے والا. لیکن اگر کوئی آدمی اور روشنی میں جا کر کے کوئی چیز ڈھونڈتا ہے، راستہ تو آسانی سے مل ہی جائے گا، لیکن اس کو نہ ملنے والی چیز بھی روشنی کے اندر مل جائے گی. تو اس لیے چراغوں کو جلاتے چلیے اور شمع کو روشن کرتے چلیے. یہ دور ہے کہ آج کے دور میں علم کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ سائنس میں، ٹیکنالوجی کے اندر اتنی مہارت ہماری اولاد کو حاصل ہونی چاہیے کہ حکومتوں کو ضرورت پڑ جائے، حاکموں کو ضرورت پڑ جائے، وقت کے بادشاہوں کو ضرورت پڑ جائے، وقت کے ہمارے دشمنوں کو ہماری ضرورت پڑ جائے، ہم اتنے ماہر ہو کر کے اپنے آپ کو بتائیں. اور آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس میں آگے بڑھیں.
بلا رہی ہے منزلیں تمہارا انتظار ہے، بلا رہی ہے منزلیں تمہارا انتظار ہے، قدم بڑھاؤ دوستو وقت کی پکار ہے، آج یہ وقت کی پکار ہے، پوری قوم ملت پریشان ہے، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیم کے میدان کے اندر ہم آگے نکلیں، یہ علم ہے۔ لیکن آئیے علماء کے تعلق سے بھی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ علماء کے تعلق سے بات کو پیش کرنے سے پہلے میں ایک بات یہ پیش کرنا چاہوں گا، حالانکہ ایک کڑوی حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیں جتنے غیر مسلم ہیں، مسلمانوں سے ہٹ کر جتنے مذاہب والے ہیں، ان کے پاس ان کے جو علماء ہیں ان کی قدر و منزلت آج بھی باقی ہے۔ جب وہ آتے ہیں کو ان کا استقبال ہوتا ہے، جب وہ کسی مجلس میں آتے ہیں تو ان کا استقبال ہوتا ہے، لوگ ان کو سلام مارتے ہیں، ان کے لیے جھکتے ہیں، ان کے لیے سجدے کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے، حالانکہ وہ چیزیں غلط ہیں، حرام ہیں۔ لیکن آج مسلم معاشرے کے اندر سب سے مظلوم اگر کوئی شخص ہے تو وہ صرف ایک عالم ہے، اور یہ حقیقت ہے، کوئی بنی بنائی بات نہیں ہے، اور آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر سب سے مظلوم اگر کوئی ہے وہ ایک عالم ہے۔ مسئلہ یہ ہے نماز اگر لمبی کر دے تب بھی کہتے ہیں کہ تقوی زیادہ ہو گیا، اگر چھوٹی کر دے تو کہتے ہیں لگتا ہے مولانا کو کہیں جانا ہے۔ یعنی کچھ بھی کہو عوام چھوڑنے والی نہیں ہے۔ ایک مظلوم شخصیت اگر کوئی ہے ہمارے ملک کے اندر وہ صرف عالم ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے لوگ جب اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگے تو اصل علماء کی قدر ختم ہو گئی۔ یہاں ہر آدمی اپنے آپ کو مفتی اعظم سمجھتا ہے، اپنے آپ کو علامہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو شیخ الہند سمجھتا ہے، تو ایسی حالت میں علماء کی قدر کیا کرے گا؟ جمعہ 8 دن نہیں ہوتے ہیں، ایک کتاب پڑھ لیا تو عالم سے زیادہ فتوی بازی شروع کر دیتا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو کہتا ہوں سڑک چھاپ مفتی، سڑک چھاپ مفتیوں کی آج کمی نہیں ہے، لوگ بیٹھے بیٹھے فتوا دینا شروع کر دیتے ہیں، علماء کی طرف جانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ کچھ نوجوان تو ایسے ہیں جب ان سے یہ کہا جاتا علماء سے رابطہ کرو تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم وہ 2 3 4 گھنٹے کا فلاں صاحب سے لیکچر سنتے ہیں، علم دین حاصل نہیں کرتے کیا ہے وہ لیکچر سنتے ہیں، اور لیکچر سننے کے بعد آج نتیجہ ایسا ہے کہ ہر جگہ آپ کو مفتی ملیں گے لیکن مولوی کو ہی نہیں ملے گا۔ آپ کو مفتی ملیں گے ہمارے معاشرے کے اندر اور کوئی بھی جو ہے عالم آپ کو نہیں ملے گا، جبکہ اللہ اور اس کے نبی کا فرمان ہے انما العلماء ورثۃ الانبیاء۔ یہ علماء کون ہیں؟ نبیوں کے وارث ہیں، اور نبی اپنی وراثت میں مال دولت جائیداد سونا چاندی چھوڑ کر کے نہیں جاتے ہیں، بلکہ اگر وہ چھوڑتے ہیں تو کیا چھوڑتے ہیں؟ علم چھوڑ کر کے جاتے ہیں، اور علماء کے پاس کوئی چیز نہیں ہے سوائے علم کے۔ علماء سے علم سیکھیے، اور ایسے علماء میں بھی 2 طرح کے کیٹیگریز ہیں، ایک ہے علماء حق اور دوسرے ہے علماء سو۔ علماء حق کس کو کہتے ہیں؟ جو کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں، اور علماء سو ان کو کہتے ہیں جو برے علماء ہیں جن کو کتاب و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو انہوں نے کہہ دیا وہی شریعت ہے، جو انہوں نے فتویٰ دے دیا اور وہی جو ہے ان کی فقاہت ہے۔ تو ایسے علماء سو سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ہارون رشید نے پیغام بھیجا کہ میرے 2 بچے امین اور مامون، ان کو آپ کے پاس تعلیم دلوانی ہے، آپ میرے دربار میں آ جائیے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہلا بھیجا کہ علم درباروں میں نہیں جاتا ہے، درباریوں کو چاہیے کہ وہ علم والے کے پاس آئیں۔ اللہ اکبر! آج کے دور میں اگر کوئی مولوی بول دے تو بخشیں گے لوگ؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ علم کبھی درباروں میں نہیں جاتا، بادشاہوں کے درباروں میں نہیں جاتا، بلکہ جس کو علم کی پیاس ہے وہ علماء کے پاس آئے، علم حاصل کرے۔ یہ سننا تھا۔ ہارون رشید جو وقت کا حاکم تھا اپنے فوجیوں کو لیا اور سیدھے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے دروازے پہ پہنچا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ کے دروازے پر وقت کا حاکم ہارون رشید پہنچا ہوا ہے۔ اندر گئے، انہوں نے غسل کیا،
نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، اور جب جا کر کے جو ہے ہارون رشید کا جب استقبال کرتے ہیں تو ہارون رشید کہنے لگتا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں کافی دیر سے یہاں پر کھڑے آپ کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب مجھے آپ اندر آنے کی دعوت دیں گے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اطلاع مل چکی ہے کہ آپ دروازے پر گئے ہیں. جیسے ہی مجھے یہ اطلاع ملی کہ آپ دروازے پر آئے ہیں، میں ابھی غسل کیا، کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر آیا ہوں. میں یہ ساری ترتیبیں اس لیے استعمال کیا ہوں، مجھے معلوم ہے آپ کو دولت کی، آپ کو عزت کی، آپ کو فلاں چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں اور اپنی اولاد کو علم دینے کے لیے، علم کے حصول کے لیے آپ آئے ہیں. تو میں نے سوچا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا علم حاصل کرنے کے لیے وقت کا حاکم جب میرے دربار میں پہنچا ہے تو میں نے اپنے آپ کو غسل کرنا، کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا بہتر سمجھا. میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ آپ سے ملنے میں مجھے دیر ہو گئی. ذرا سوچیں اور غور کریں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وقت کا حاکم ہارون آتا ہے اور آنے کے بعد اپنے بچے امین اور مامون کو یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے آج سے استاد ہیں، ان سے علم حاصل کرو. ذرا سوچیں، آج کے ماحول کے اندر ذرا سوچیں، اگر ہمارے بچے کو SSLC کی کلاسز ٹیوشن لگانا ہو تو ہم اپنے بچے کو کیا کرتے ہیں؟ کسی اچھے ٹیوشن استاد کے پاس بھیجتے ہیں جو ماہر ہے ہمارے بستی کا، ہمارے شہر کا. اگر وہ ریاضیات میں ماہر ہے، حسابات میں ماہر ہے، جغرافیات میں ماہر ہے، سائنس میں ماہر ہے، ہر سبجیکٹ کے بچے کو ہم کیا کرتے ہیں؟ 2 مہینے 3 مہینے کے لیے 10,000 15,000 20,000 ایک سبجیکٹ کے دیتے ہیں. لیکن اگر قرآن کا علم حاصل کرنا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مولوی کو یا حافظ قرآن کو اپنے گھر پہ ٹیوشن کے لیے بلاتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے؟ اگر پوچھ بھی لیا مولوی صاحب نے کہ ایک بچے کا 500 روپے ہوگا تو سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کم نہیں ہو سکتے کیا؟ کم نہیں ہو سکتے. اور ادھر ادھر سے وہاں یہاں سے وسیلہ لگا کر کے اس کو 500 سے 400 کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی علوم کے لیے ہم 10,000 15,000 20,000 ایک سبجیکٹ کو دے رہے ہیں، اور یہاں اللہ کے کلام کو، قرآن کو سیکھنے کے لیے، دینیات کو سیکھنے کے لیے، اسلامیات کو سیکھنے کے لیے 500 سے 400 پہ آ رہے ہیں اور مولوی کو اپنے گھر پہ بلاتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، علماء کی قدر کرنا سیکھو. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیر کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے. ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی مہم کے لیے بھیج رہے تھے لشکر میں. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اونٹ کی لگام کو پکڑتے ہیں اور رکاب کو پکڑنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ اونٹ پر چڑھ جائیے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس آپ کو یہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگتے ہیں ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفعل بعلمائنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اپنے علماء کے ساتھ ایسے ہی کرنے کا حکم دیا ہے. ذرا آپ اندازہ لگائیں، ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کتنے فضیلت والے صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے ہیں. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی علم سے نوازا تھا. زین پکڑتے ہیں، رکاب کو پکڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ چڑھ جائیے، اور پھر ان کو جو ہے الوداع کرتے ہیں. جب وہ اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ بن عباس سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا ہاتھ آگے کیجئے. عبداللہ بن عباس اپنا ہاتھ آگے کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں. تو عبداللہ بن عباس پوچھتے ہیں کہ ایسا تم نے کیوں کیا؟ تو کہنے لگتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اہل بیت کے ساتھ ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچیں اور غور کریں ان کے پاس علماء کی کتنی قدر تھی، علماء کی کتنی عزت تھی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے لگتے ہیں اگر 1,000 زاہد اگر مر جائیں، اگر 1,000 زاہد اور اگر عابد مر جائیں،
ان کے غم کو برداشت کرنا آسان ہے، لیکن ایک ایسا علم جو قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہے، حلال اور حرام کو جانتا ہے، اگر ایک عالم بھی مر جائے تو اس کے غم کو برداشت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کورونا کی وجہ سے کتنے علماء چلے گئے، کورونا کی وجہ سے کبار علماء کتنے وفات پا گئے۔ کسی کو افسوس ہے اس پر؟ کسی کو افسوس نہیں ہے، کیونکہ ہر کوئی عالم جو بنا ہوا ہے، مفتی جو بنا ہوا ہے، یاد رکھیے علماء کی قدر کیجئے۔ اور اسی لیے علماء کی قدر کے تعلق سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے جو کتاب العلم کے اندر موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے بارے میں، اپنے استاد حماد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب کبھی میں نے دعا کی ہے اپنے استاد کی مغفرت کی دعا کیے بغیر میں اپنے ہاتھوں کو نیچے ہی نہیں چھوڑا ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولاساتذتنا یوم یقوم الحساب، یہ بھی ایک دعا ہے۔ اور اپنے استادوں کو ان کی قدر بھی کیجئے زندگی میں، اور مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے علم ایک مقام ہے اس کا، اور علماء ان کی ایک عزت ہے، ان کا ایک وقار ہے، لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرے کے اندر علماء کو وہ وقار دیا جائے، چاہے وہ مسجد کا امام ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسجد کا مؤذن ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی مدرسے یا مکتب کا استاد ہی کیوں نہ ہو، علماء کی قدر ہونی چاہیے، علماء کی عزت ہونی چاہیے۔ آپ دیکھو غیر مسلموں کے اندر جو ان کے سوامی ہوتے ہیں کتنی عزت ہوتی ہے، کرسچنوں کے اندر جو فادر ہوتے ہیں ان کی کتنی عزت ہوتی ہے۔ معمولی اگر آپ بریلویوں کے کسی عالم کو یا کسی بابا کو دیکھ لو، جب وہ آتے ہیں تو لوگ کیا کیا نہیں کرتے ہیں، جبکہ وہ سارے کے سارے خالی ڈبے ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہاں کتاب و سنت کا علم ہوتا ہے اور لوگ ان کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، علم کی قدر کرو، اور جب ہم علم کی قدر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو علم کی روشنی سے منور فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو ہے خیر کا معاملہ کرے گا، علم دے گا، حکمت دے گا، بصیرت دے گا، اور نور سے منور کر دے گا۔ اور اس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کے دین پر جیتے جی بھی عمل کریں گے، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرمائے گا۔ قرآن اور حدیث کے اندر بے شمار قرآن کی آیتیں ہیں، بے شمار احادیث ہیں، لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم میں بھی آگے بڑھائیں، ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم میں بھی آگے بڑھائیں۔ اسلام اس کی مخالفت نہیں کرتا ہے، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو علم کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو دنیاوی ڈگریوں کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے پہلے اللہ کی معرفت بتائیں۔ لیکن آخر میں ایک بات جو ہے بتاتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کروں گا، وہ یہ ہے ہمارے مسلم معاشرے کا عالمیہ یہ ہے کہ ہم پڑھے لکھے اگر ہیں بھی، ہمارے پاس علم اگر ہے تو ہمارے پاس تربیت نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا علم الگ ہے تربیت الگ ہے، دیکھیے تربیت کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے، توجہ چاہوں گا، تربیت کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ کیسے؟ آپ نے سرکس تو دیکھا ہوگا، سرکس میں بندر سائیکل چلاتا ہے، سرکس میں ہاتھی نمبروں کو ڈھونڈ کر لاتا ہے، سرکس میں گھوڑا ناچتا ہے اور اپنا کرتب دکھاتا ہے۔ بندر نے کیا کوئی ڈگری کی ہوئی ہے؟ یا ہاتھی جو ہے وہ حسابات کا ماہر ہے؟ یا گھوڑا جو ہے اس نے کسی کلاس روم میں جا کر یہ کلاس سیکھی ہے؟ نہیں، بلکہ اس کی تربیت ہوئی ہے، تب جا کر کے وہ اپنے کام کا ماہر بنا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تربیت کے لیے علم ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے بچے ہیں، آج بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، آج بھی کھڑے ہو کر کھاتے پیتے ہیں، آج بھی غلط کام کرتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے نوجوان بگڑتے جا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس علم تو نہیں ہے، لیکن ہم ان کی تربیت نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے والدین سے میں گزارش کروں گا، جہاں آپ اپنے بچوں کو علم دے رہے ہیں، ڈگریاں دے رہے ہیں، ساتھ میں ان کی اپنے گھر کے اندر بچوں کی تربیت کریں۔ یہ نہیں ہے کہ بچہ بڑا ہونے کے بعد اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو سب سے پہلے لوگ مولوی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارا بیٹا خراب ہو گیا، دعا کرو۔ اب مولوی دعا کر کے کیا ہوگا؟
मौलवी अगर दुआ करेगा तो क्या होगा, लोहा जब तक गर्म है उसको खींच तान करके सीधा कर लो, अगर लोहा ठंडा हो गया तो पूरी ताकत भी लगाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। बचपन में ही तरबियत करो, और तरबियत के लिए इल्म की जरूरत नहीं होती है। हमारे नौजवानों को देखो, आप ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे गलत काम, हराम काम कर रहे हैं, शायद शैतान भी शर्मा जाए। फरियाद किया करता है अल्लाह से शैतान, फरियाद किया करता है अल्लाह से शैतान। उस्ताद मेरा बन गया इस दौर का इंसान, हम तो शैतान के उस्ताद बने हुए हैं। इसलिए इल्म के साथ अमल का जज्बा भी इख्तियार करें, उलमा की कदर करें और अपनी औलाद की दीनी अंदाज से तरबियत करें। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि रब्बुल आलमीन मुझे और आप तमाम को और हर मुसलमान को अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पर अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इल्म हासिल करने और इल्म के अंदर फ़नकार बनने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला हमें अपने उलमा की, अपने अहले इल्म की कदर व मंजिलत को पहचान कर उनकी इज़्ज़त करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ज़ालिमों के जुल्म से हमारी हिफाजत फरमा, हासिदों के हसद से, बुरी नज़र वालों की बुरी नज़र से हम सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मसाजिद और मदारिस की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे जान व माल की हिफाजत फरमा, हमारी माए बहनों की इज्जत व इफ़्फ़त की हिफाजत फरमा। अल्लाह तबारक व तआला जालिमों को कैफर किरदार तक पहुँचा दे। अल्लाह इस मुल्क के अंदर अमन व शांति नसीब फरमा। अल्लाह इस मुल्क के अंदर अमन व शांति नसीब फरमा। अल्लाह इस मुल्क के अंदर अमन व शांति नसीब फरमा। अल्लाह ताला हम तमाम को तेरे अहकामात पर अमल करने और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। जब तक हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख और खातिमा बिल खैर फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।